اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم آپ کو آگے کا کام بتا سکیں۔ السلام علیکم۔ ہفتم جماعت کے طلباء و طالبات، اردو سفر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کو آپ کی بک جو ہماری کتاب ہے اس کا سبق نمبر 16 جو آپ کی بک میں صفحہ نمبر 64 پر ہے وہ پڑھانے جا رہی ہوں، اور یہ بہت مزے کا وہ ہے، ادیبوں کے لطائف۔ اور اس میں جو مشکل لفظ آئیں گے ہم ساتھ ساتھ انڈر لائن بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ سمجھ لیں گے تو ہمیں بہت اچھی طرح سے یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ادیبوں مطلب ہے ادیب کی جمع، اور لطائف لطیفے کی جمع۔ لطیفے آپ نے بھی سنے ہوں گے اپنے گھر میں، تو لطیفے جن کو سن کر ہمیں ہنسی آتی ہے، لطیفہ، ٹھیک ہے۔ اور ادیبوں یہ سب میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی کہ ان کو کیسے لکھا جائے گا۔ آپ انڈر لائن کرنا شروع کریں۔ ایک دن مشہور شاعر انشاءاللہ خاں اپنے ہم عصر شاعر جرت کی ملاقات کو آئے۔ جرت نابینا تھے، دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرت نے کہا ایک مصرع خیال میں آیا ہے، خوب مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا۔ سنایا تو مصرع لگا کر اسے بھی چھین لوگے۔ سید انشا نے بہت اصرار کیا، آخر جرت نے پڑھ دیا۔ اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی۔ سید انشا نے فوراً کہا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ جرت ہنس پڑے اور لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ دیر تک انشا آگے آگے بھاگتے رہے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے۔ ٹٹولنا کا مطلب ہے ڈھونڈنا، اصرار کا مطلب ہے ضد، اور ہم عصر کا مطلب ہے ایک زمانے کے۔ مصرع کا مطلب ہے شعر کی پہلی لائن، یا شعر کی لائن پہلی ہو یا دوسری۔ چلیں دوسرا پڑھتے ہیں۔ سید انشا ایک دن نواب سعادت علی خان کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ گرمی سے گھبرا کر دستار سر سے اتار کر رکھ دی۔ منڈا ہوا سر دیکھ کر نواب کی طبیعت میں چہل آئی۔ ہاتھ بڑھا کر پیچھے سے ایک دھول ماری، آپ نے جلدی سے دستار سر پر رکھ لی اور کہا سبحان اللہ، بچپن میں بزرگ سمجھایا کرتے تھے وہ بات سچ ہے کہ ننگے سر کھانا کھائیں تو شیطان دھولے مارتا ہے۔ مطلب انہوں نے ایک طرح سے ان کو شیطان کہہ دیا کہ آپ نے میرے مارا ہے تو آپ شیطان ہیں۔ اور پہلا جو یہ لطیفہ تھا، اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب انہیں نظر تو آتا نہیں تھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تاریک رات ہوتی ہے وہ بالوں کی طرح ہوتی ہے، بالوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ تو انشا جو تھے، سید انشا، انہوں نے فوراً مذاق میں ان سے کہا کہ اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، مطلب نظر تو آپ کو آتا نہیں ہے اور آپ جو ہے بالوں کو سے اندھیری رات سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو پھر وہ ان کو مارنے کے لیے دوڑے تھے۔ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور اب ہم چلتے ہیں لطیفہ جو تیسرا ہے وہ پڑھتے ہیں اور اس کے الفاظ معنی ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ سر سید احمد خان ٹرین کے درجہ اول میں سوار ہوئے، درجہ اول یعنی فرسٹ کلاس میں۔ وہاں ایک انگریز پہلے سے بیٹھا تھا۔ انگریز مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ سر سید کی بڑی سی داڑھی کو دیکھ کر بولا ویل مولا صاحب، یہ فرسٹ کلاس ہے۔ انہوں نے جواب دیا جی ہاں ہمیں معلوم ہے، آپ آرام سے تشریف رکھیے۔ انگریز کو ایک مسلمان سے یہ کھرا کھرا جواب سن کر زیادہ غصہ آیا۔ کہنے لگا ویل جانتا ہے ہم کون ہیں؟ سر سید نے دریافت کیا کون ہے؟ کہنے لگا ویل ہم میجسٹریٹ ہے۔ سر سید نے فوراً جواب دے دیا ویل ہم میجسٹریٹ کا باپ ہے۔ اس پر انگریز کو بہت غصہ آیا، لیکن جب دونوں اسٹیشن پر اترے اور سر سید کے میجسٹریٹ بیٹے نے اپنے باپ کا تعارف اس انگریز میجسٹریٹ سے کرایا تو وہ سر سید کے جملے کا مطلب سمجھا اور بڑا شرمندہ ہوا۔ مطلب وہ اصل میں میجسٹریٹ کے باپ تھے، انہوں نے ایسے نہیں کہا تھا جیسے کہہ دیتے نا ہم تمہارے بھی باپ ہیں اور ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں اس طرح انہوں نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ انڈر لائن کر لیجئے مشکل الفاظ۔ حقیر کا مطلب ہے کمتر۔ ویل بس ایسے ہی ویل بولنے کے لیے جیسے کہتے ہیں نا ہم کوئی بات شروع کرتے ہیں ویل بول دیتے ہیں، مولا انہوں نے شارٹ میں کہہ دیا ہوگا۔ اور صاحب مطلب صاحب، کھرا کھرا، صاف صاف۔ اس کے بعد ہے تعارف۔ تعارف کا مطلب ہوتا ہے انٹروڈکشن، یعنی جان پہچان کرانا۔ لطیفہ نمبر 4، اکبر الہ آبادی اردو کے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ انہوں نے علامہ اقبال کے لیے الہ آباد سے لنگڑے آموں کا پارسل بھیجا۔ آموں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا آپ کی بک میں بھی شاید ایک لیسن تھا
جیسے ہوتا ہے چونسا، لنگڑا، اور کون کون سے ہوتے ہیں، دسہری وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایک قسم لنگڑا بھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ لنگڑے آم کا پارسل بھیجا الہ آباد سے ان کو، علامہ اقبال کو، اکبر الہ آبادی نے۔ تو علامہ اقبال نے پارسل کی رسید، جیسے پارسل کی جو رسید تھی اس پر سائن کرتے ہوئے، دستخط کرتے ہوئے یہ شعر لکھ دیا: اثر ہے تیرے اعجاز مسیحائی کا اے اکبر، اثر ہے تیرے اعجاز مسیحائی کا اے اکبر، الہ آباد سے لنگڑا چلا لاہور تک آیا۔ مطلب آپ کی جو وہ ہے آپ کے علاج کا اتنا اچھا اثر ہے کہ جو لنگڑا ہے وہ چل نہیں سکتا، اور وہ آپ کے علاج سے اچھا ہو گیا اور الہ آباد سے لاہور تک چل کر آ گیا۔ حقیقت میں وہ لنگڑا عام تھا نا، تو انہوں نے یہ مذاق میں شعر لکھ دیا تھا۔ اعجاز مسیحائی کے معنی علاج کرنے کی خوبی ہے، مطلب یہ تھا کہ آپ ایسے اچھے معالج ہیں کہ لنگڑے کو الہ آباد سے لاہور تک سفر کرا لیا۔ اس میں ایک تو رسید ہے لفظ، رسید کا مطلب ہوتا ہے سلپ یا پرچی، دستخط کا مطلب ہے سگنیچر، اور اعجاز مسیحائی کا مطلب ہے، اعجاز مسیحائی حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ۔ اعجاز کا مطلب ہوتا ہے معجزہ، اور اعجاز مسیحائی کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے معالج کا مطلب ہوتا ہے، معالج کا مطلب ہے علاج کرنے والا، جیسے کہ ڈاکٹر، طبیب وغیرہ۔ اور لنگڑا جو ہے جو نہ چل سکے، اور لنگڑا ایک کاموں کی قسم بھی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم لطیفہ نمبر 5 پہ۔ ایک صاحب اپنے افسانہ نگار دوست کو ایک ایسا افسانہ سنا رہے تھے جو انہوں نے اپنے کسی دوست سے سنا تھا اور انہیں بہت پسند آیا تھا۔ افسانہ شروع کرتے ہوئے کہا: آپ نے یہ افسانہ کہیں پڑھا تو نہیں ہے؟ افسانہ نگار دوست نے سر کے خفیف سے اشارے سے انکار کیا۔ انہوں نے بڑے جوش و خروش سے آگے سنانا شروع کیا۔ نصف پر پہنچ کر انہوں نے پھر اپنا سوال دہرایا: آپ نے یہ کہیں پڑھا تو نہیں ہے نا؟ اس نے کہا: نہیں، آپ سنائیے۔ انہوں نے مذکورہ بالا انداز میں افسانے کا بقیہ حصہ بھی پورا کیا اور اختتام پر پہنچ کر ایک بار پھر پوچھا: آپ نے کہیں پڑھا تو نہیں تھا یہ افسانہ؟ مطلب بڑے شوق سے سنا رہے تھے۔ دیکھو دوست، افسانہ نگار نے کہا، میں نے تمہارے شوق کو دیکھ کر ایک بار جھوٹ بولا، 2 بار جھوٹ بولا، لیکن اب جب کہ تم افسانہ ختم کر چکے ہو، میں تیسری بار جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ افسانہ صرف میرا پڑھا ہوا ہی نہیں، لکھا ہوا بھی ہے۔ یقین نہ ہو تو فہرست میں دیکھ لو۔ سمجھ آیا آپ کو؟ مطلب ان کا خود کا لکھا ہوا تھا، وہ بیچارے کہے جا رہے تھے کہ نہیں میں نے نہیں سنا، اور دوسرا ان کا جو دوست تھا وہ بہت شوق سے انہیں سنا رہا تھا، تو اس وجہ سے وہ چپ تھے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر یقین نہیں آ رہا تو آپ فہرست میں دیکھ لیں، جیسے شروع میں لکھا ہوتا ہے نا انڈیکس، جیسے کوئی افسانہ بھی ہوتا ہے اور اس کے لکھنے والے کا نام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس میں مشکل الفاظ ہیں، ایک تو افسانہ نگار جو افسانہ لکھتا ہو، افسانہ لکھنے والا۔ آگے ہے خفیف، خفیف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا سا اشارہ۔ نصف کا مطلب ہے آدھا، اور آگے ہے مذکورہ بالا۔ مذکورہ کا بالا کا مطلب ہے جو آپ سے اوپر ذکر کیا گیا، ذکر جس کا آیا۔ بالا کا مطلب ہے اوپر۔ اور اس کے بعد تو خیر یہ پورا ختم ہو گیا، اس میں اور کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ اب جاتے ہیں ہم جی اختتام۔ اختتام ہے یعنی کہ ختم ہونا، اینڈ ہونا، جیسے شروع ہوتا ہے سٹارٹ ہونا، اختتام ختم ہونا، اینڈ ہونا۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ یہ ہے لطیفہ نمبر 6۔ اکبر الہ آبادی کو قافیے تلاش کرنے میں کمال حاصل تھا۔ پتہ ہے آپ کو قافیہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے نظموں میں جو لفظ آتے ہیں، ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم قافیہ کہتے ہیں، انگلش میں رائمنگ ورڈز کہتے ہیں۔ تو اکبر الہ آبادی جو شاعر ہیں ان کو قافیہ تلاش کرنے میں کمال حاصل تھا۔ مشکل سے مشکل لفظ کا قافیہ تلاش کر لیتے تھے۔ مثلاً مولانا کا قافیہ دیکھیے، سنیں دیکھیں: پکا لیں پیس کر 2 روٹیاں تھوڑے سے جو لانا، پکا لیں پیس کر 2 روٹیاں تھوڑے سے جو لانا، ہمارا کیا ہے اے بھائی، نہ مسٹر ہے نہ مولانا۔ سمجھ آیا آپ کو؟ اس شعر کا مطلب بس یہی ہے کہ آپ ہمیں جو لا دیں تو ہم روٹیاں پکا لیں گے، ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہم ایسے ہی ہیں، نہ ہم کوئی مسٹر ہیں نہ مولانا ہیں، مطلب بس ہم ایسے ہی سیدھے سادے انسان ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اس میں بس انہوں نے یہ کیا کہ مولانا کا قافیہ انہوں نے ڈھونڈا، کیونکہ وہ قافیے تلاش کرنے میں ماہر تھے۔ آگے ہے ایک مرتبہ مولانا شبلی نعمانی نے جو خود بھی شاعر تھے ان سے کہا کہ آپ کو قافیے تلاش کرنے میں بڑی مہارت ہے، بھلا میرے نام کا قافیہ تو تلاش کیجئے۔ اکبر الہ آبادی نے چند ہی دن بعد مولانا شبلی کی آمد پر انہیں کھانے پر مدعو کرتے ہوئے رقعہ لکھا: آتا نہیں مجھ کو قبلہ قبلی، بس صاف یہ ہے کہ بھائی شبلی، زحمت فرماؤ آج کی رات،
کھانا یہیں کھاؤ آج کی رات. ٹھیک ہے. مطلب انہوں نے مولانا شبلی جو ہیں انہوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ کو قافیہ ڈھونڈنے میں بہت مہارت حاصل ہے تو آپ میرے نام کا قافیہ ڈھونڈیں، کیونکہ ان کا نام شبلی تھا نا. تو قبلہ اور یہ لفظ لوگ ایک دوسرے کے لیے ادب احترام کے لیے استعمال کرتے تھے پہلے زمانے میں، جیسے آج کل سر کہہ دیتے ہیں یا اس طرح کے ورڈ بول دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا آتا نہیں مجھ کو قبلہ قبلی، یعنی مجھے اس طرح کے وہ کرنے نہیں آتے، باتیں لمبی چوڑی کرنے نہیں آتی. بس صاف یہ ہے کہ بھائی شبلی زحمت فرماؤ آج کی رات، کھانا یہیں کھاؤ آج کی رات، کہ آپ ذرا تکلیف کریں، زحمت کریں، آج ہمارے گھر رک جائیے اور کھانا یہیں کھائیں. ٹھیک ہے. اس میں ہے مہارت کا مطلب ایکسپرٹ ہونا، کسی چیز میں بہت آگے چلے جانا. اور مدعو کرنا، مدعو کا مطلب ہے بلانا، انوائٹ کرنا. رقا کا مطلب ہے پرچی. اور آمد کا مطلب ہے آنا. آمد لفظ آیا تھا یہاں پہ نیچے والی لائن میں آیا ہے آمد. آمد و رفت ہوتا ہے نا ایک لفظ، آمد کا مطلب ہوتا ہے آنا. اور اس میں زحمت لفظ آیا ہے، زحمت کا مطلب ہے تکلیف اٹھانا. آگے یہ لاسٹ والا بچا ہے لطیفہ نمبر 7. میر تقی میر اردو کے مشہور شاعر گزرے ہیں. کسی نے ان سے دریافت کیا میر صاحب اس زمانے میں کتنے لوگ ہیں، نہیں اس زمانے میں کتنے لوگ ہیں جنہیں آپ شاعر سمجھتے ہیں؟ بولے 2.5. ایک یہ ناچیز، دوسرے مرزا سودا اور نصف میر سوز اور میر حسن. انہی صاحب نے تعجب سے پوچھا. میر صاحب بولے چلے چلے 2.25 صحیح. مطلب وہ انہوں نے کہا کہ 2.5 لوگ جو ہیں بس اچھے شاعر ہیں، پورے شاعر ہیں. ایک اپنے آپ کو کہا ناچیز، انہوں نے اپنے آپ کو کہا. دوسرا انہوں نے ایک اور شاعر ہے مرزا سودا، اور آدھا انہوں نے کہا میر سوز، یعنی وہ آدھے شاعر ہیں، پورے شاعر نہیں ہیں. تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ میر حسن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے چلو 2.25 صحیح. مطلب ان کو بھی وہ پورا شاعر نہیں مانتے تھے. چلیں آپ نے یہ لطیفے سن لیے، اب ہم آپ کو اس کی ایکسرسائز کراتے ہیں، مشق کراتے ہیں. اس میں سوال ہیں اور خالی جگہ پر ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں یہیں پہ کہ کیسے کرنی ہے. ایک مرتبہ سر سید احمد خان ڈیش کے درجہ اول میں سوار ہوئے. تو اس میں لکھا جائے گا ٹرین. اکبر الہ آبادی اردو کے مشہور ڈیش گزرے ہیں. اس میں لکھا جائے گا شاعر. الہ آباد سے ڈیش چلا لاہور تک آیا لنگڑا. یہ آپ کے لیسن میں لکھے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے بھی دیکھ کر لکھ سکتے ہیں. ایک صاحب نے اپنے دوست کو ایک افسانہ سنا رہے تھے. تو یہاں پہ افسانہ تو لکھا ہوا ہے نا، آپ کو لکھنا ہے اس میں افسانہ نگار. افسانہ نگار. ٹھیک ہے. اور بعد میں جملے اور وہ جو ہیں سوال جواب وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے کرنے ہیں. چلیں. اور یہ لکھا ہوا ہے جماعت میں لطیفہ گوئی کا مقابلہ کیجیے. اچھے اچھے لطیفے آپ سنا سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں اور اچھا ٹائم گزار سکتے ہیں اپنے گھر میں، اسکول میں. چلیں ہیڈنگ ڈالیے، الفاظ معنی لکھیے، اور جو آپ کی کتاب میں لکھے میں نے اور بھی بہت سارے ڈھونڈے ہیں تو آپ کو، تاکہ آپ کو کوئی لفظ ایسا نہ لگے جو سمجھ میں نہیں آیا جس کی وجہ سے آپ کو سبق سمجھنے میں مشکل ہو. ادیب لکھنے والے، لطائف لطیفے کی جمع، چٹکلے ہم عصر ایک زمانے کے نابینا جو دیکھ نہ سکے اندھا. مصرع ایک لائن یعنی شعر کی ایک لائن. اسرار ضد، زلف بال، پھبتی مشابہت، شب دیجور تاریکی رات، سوجی نظر آئی خیال آیا، ٹٹولنا ڈھونڈنا، دستار سر پر باندھنے والا کپڑا ٹربن. چوہل کا مطلب ہے شرارت، ہنسی یا خوش مزاجی. دھول چانٹا یا تھپڑ سر پر مارنا. حقیر کا مطلب ہے کمتر، کھرا کرا صاف صاف، تعارف پہچان کرنا، انٹروڈکشن. رسید سلپ یا پرچی. دستخط سائن. معالج علاج کرنے والا. افسانہ نگار افسانہ لکھنے والا. خفیف ہلکا اور نصف کا مطلب ہے آدھا. مذکورہ بالا جس کا اوپر ذکر ہو. اختتام کا مطلب ہے ختم یعنی اینڈ. بقیہ باقی. قافیہ ایک آواز والے الفاظ. مہارت کا مطلب ہے کمال. مدعو
بلانا جیسے دعوت پہ بلانا، کھانے پر بلانا. رقع یعنی پرچی، زحمت، تکلیف. قبلہ ادب کے لیے مخاطب کرنے والا لفظ. اڑھائی کا مطلب ہے 2 اور آدھا، ڈھائی بھی کہتے ہیں جس کو. تعجب، حیرانی، فہرست، لسٹ یا انڈیکس. اعجاز مسیحائی، حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ. اعجاز، کرامت یا غیر معمولی کمال. دریافت یعنی پوچھنا. علامہ اقبال کے رسیدی شعر میں لنگڑے کے ظاہری معنی کیا ہیں اور حقیقی کیا ہیں؟ اس کا جواب لکھا جائے گا. ظاہری معنی یہ ہیں کہ لنگڑے عام نے الہ آباد سے لاہور تک سفر کیا، اور حقیقی معنی یہ ہیں کہ آپ ایسے اچھے معالج ہیں کہ لنگڑا جو چل نہیں سکتا آپ کے علاج سے الہ آباد سے لاہور تک سفر کر پایا. سوال نمبر 2، اکبر الہ آبادی کو کون سا کمال حاصل تھا؟ اکبر الہ آبادی کو قافیے تلاش کرنے میں کمال حاصل تھا. مشکل سے مشکل لفظ کا قافیہ تلاش کر لیتے تھے. سوال نمبر 3، میر تقی میر اپنے زمانے میں کتنے لوگوں کو شاعر سمجھتے تھے؟ میر تقی میر اپنے زمانے میں اپنے آپ کو مرزا سودا اور نصف میر سوس کو شاعر سمجھتے تھے، مطلب 2 کو پورا اور 1 کو آدھا شاعر سمجھتے تھے. آگے آپ کو جملے بنانے ہیں. دستار جیسے پگڑی ٹائپ کی ہوتی ہے جو سر پہ لوگ باندھتے ہیں. لوگ دستار کو عزت کی علامت سمجھتے ہیں. چوہل، بچوں کو ہر وقت کوئی نہ کوئی چوہل سوچتی رہتی ہے، یا بچوں کے مزاج میں چوہل ہوتی ہے. میجسٹریٹ نے مجرم کو سزا دینے کا فیصلہ سنایا. اعجاز مسیحائی کی وجہ سے بیمار شفا یاب ہو جاتے تھے. تعارف، اسکول میں پہلے دن سب بچوں نے اپنا اپنا تعارف کرایا. یہ سارا کام آپ کا مکمل ہو گیا ہے، اور یہ جو سبق ہے یہ ہم نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کی ریکویسٹ پر بنایا ہے. جس طرح آپ کو اپنے ٹیسٹ کی اور ایگزام کی فکر ہے، اسی طرح ہمیں بھی آپ کے کام کی فکر ہے. اسی لیے آپ اردو سفر کے ساتھ رہیے.